السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم منور حسین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ دین کی باتیں ایک دوسرے تک پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ بلغوا انی ولو آیہ، حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہی بات اگر تمہیں معلوم ہو تو دوسرے تک پہنچائے۔ آپ حکیم منور حسین صدیقی کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ جب تک رہے گا تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جناب حضرت الحاج مولانا منور حسین صدیقی دامت برکاتہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے نصیحت کے طور پر مختصر سا وقت میں اپنے مواعظ حساس تمام سامعین کو نوازے۔ عشاء سے حضرت کا استقبال ہے کہ عزائم میں ثبوت اپنے دریاؤں کی دنیانی، عزائم میں ثبوت اپنے دریاؤں کی دنیانی، اٹھو اور بخشتے ذروں کو تاروں کی درخشانی۔ مائک پر جناب حضرت الحاج مولانا منور حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ غنیمت جان لے یہ زندگی کے بہار، غنیمت جان لے یہ زندگی کے بہار، اس دنیا میں آنا نہ ہوگا بار بار۔ فضل رب سے ان کی قسمت دیکھیے کتنی عظیم الشان ہے، ان کی قسمت دیکھیے کتنی عظیم الشان ہے۔ فضل رب سے جس کا بیٹا، فضل رب سے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے، ان کی قسمت دیکھیے کتنی عظیم الشان ہے۔ جس کے سینے میں ایک بھی آیت قرآن نہیں، جن کے سینے میں ایک بھی آیت قرآن نہیں، ان کا دل سنسان ہے، ویران ہے، ان کا دل سنسان ہے، ویران ہے۔ فضل رب سے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی اور پس پردہ بیٹھی ہوئی عفت و پاک دامن مائیں اور بہنیں،
اور اس اسٹیج پر زینت بنی ہوئی گرامی قدر شخصیات علماء کرام کی ایک بڑی جماعت، اور خصوصاً اس مدرسے کے بانی و مبانی حضرت مولانا آزاد علی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے فرزند ارجمن اور لخت جگر نور نظر، اور اس وقت کے چہیتا اعلان سر قاری روح اللہ صاحب دامت برکاتہم، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ چند لمحوں کے لیے میں آپ کے درمیان حائل ہوا ہوں۔ اب بڑے بڑے علماء کے بعد اب کوئی خاص تقریر کرنے کی ضرورت بھی نہیں، وقت بھی نہیں، تقاضا بھی نہیں، حالات بھی نہیں، اور بریانی بھی شاید آپ کی انتظار کر رہی ہے، تو آپ جلد سے جلد وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے اور بریانی کھائیں گے۔ میں بیچ میں زیادہ دیر رہنا نہیں چاہتا، مگر پھر بھی کیونکہ حکم ہوا ہے اور بڑوں کا حکم ماننا میرے لیے واجب کے درجے پر ہے، اس لیے 2-4 منٹ میں آپ سے عرض کر دوں۔ حضرت مولانا آزاد علی قاسمی دامت برکاتہم بہت نرالے انداز میں مدرسوں کی نسبت کو بیان فرما رہے تھے۔ انہی کی بات کو تھوڑی آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت عام طور پہ عموماً لوگوں کے دل و دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدرسہ والا ہمیں دیا کیا ہے؟ غور سے سنیے گا، 2-4 منٹ لوں گا میں آپ کا۔ مدرسہ والا ہمیں کیا دیا ہے؟ اسکول والا انجینئر دیا، ڈاکٹر دیا، ایروپلین دیا، سوئی سے لے کر کے پلین تک اسکول اور کالج والوں نے دیا۔ مدرسے والے کیا دیا؟ تو میں وہ مولوی نہیں ہوں کہ ہر ایک کی بات سن کر کے خاموش رہ جاؤں، بلکہ میرے اندر ایک بات یہ ہے کہ جیسے لوگ بولتے ہیں T4 ٹیک، یعنی تو جو کہے گا وہی میں کہوں گا۔ تو اگر کہے گا السلام علیکم تو میں کہوں گا وعلیکم السلام، اور اگر تو کہے گا کچھ اور بھاشا تو اس کا جواب بھی میں جانتا ہوں، اس لیے کہ میں بے زبان مولوی نہیں ہوں۔ ایک بہت بڑے اعلانسر گزرے ہیں انور جلال پوری صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ گونگی کی کہانی دنیا نہیں لکھتی، گونگی کی کہانی دنیا نہیں لکھتی، میں زندہ ہوں اس لیے کہ میں بول رہا ہوں۔ آپ کو اگر اپنی زندگی ثابت کرنی ہے تو آپ کو بولنا پڑے گا، آپ کو بتانا پڑے گا۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ مدرسے والے نے کیا دیا تو ہم سوال یہ کریں گے کہ اسکول والے نے تمہیں کیا دیا۔ آج کروڑوں کا بجٹ اسکول کے نام سے، کالج کے نام سے آتا ہے۔ ہم ماچس خریدتے ہیں، اس کا ٹیکس گورنمنٹ کو جاتا ہے۔ ہم سوئی خریدتے ہیں، اس کا ٹیکس گورنمنٹ کو جاتا ہے۔ ہم دھاگا خریدتے ہیں، اس کا ٹیکس گورنمنٹ کو جاتا ہے۔ ہم پیٹرول پمپ میں پیٹرول بھراتے ہیں، اس کا ٹیکس گورنمنٹ کو جاتا ہے۔ یہ سارا ٹیکس ہمارا، ہر غریب کا، مزدور کا، 100 روپے کمانے والا 75 روپے ٹیکس گورنمنٹ کو بھرتا ہے۔ یہاں تک کہ جو آپ بسکٹ کھاتے ہیں چائے کے ساتھ، اس کا بھی ٹیکس گورنمنٹ لیتی ہے اور گورنمنٹ واپس اسکولوں میں ڈالتی ہے۔ کسی مدرسے کو ملا گورنمنٹ کا پیسہ؟ مدرسے والے کو کیا ملتا ہے؟ مدرسے کو والے کو ملتا ہے رمضان میں فطرہ کا پیسہ۔ مدرسے والے کو کیا ملتا تھا؟ پہلے ملتا تھا چرم قربانی کا پیسہ، آج وہ قربانی کا چمڑا بھی بکتا نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی لیس کر دو۔ اب آیا رمضان میں زکوٰۃ کا پیسہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس پورے سیمانچل میں کتنے لوگ ایمانداری سے زکوٰۃ کا پیسہ نکالتا ہے؟ 10% بھی نہیں نکالتا۔ اس 10% میں 8% لوگ اپنے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے ذوی القربى والیتامى والمساکین، کہ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھو، یتیموں کو دیکھو، غریبوں کو دیکھو، بیواؤں کو دیکھو۔ یہ سارا دینے کے بعد جو بچا کھچا بچ جاتا ہے وہ آتا ہے قاری روح اللہ کے حصے میں۔ اب قاری روح اللہ سے پوچھتے بھائی تم نے ہمیں کیا دیا؟ میں پوچھتا تم نے مدرسے کو کیا دیا؟ اور آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، جتنا بجٹ اسکولوں کو اور کالجوں کو دیا جاتا ہے اس کا یہ مطلب ہونا تھا ہر گھر میں ایک انجینئر ہونا تھا، ہر گھر میں ایک ڈاکٹر ہونا تھا، ہر گھر میں ایک جو ہے میتھمیٹکس کا ماسٹر ہونا تھا۔ مگر آج ہمارے علاقے میں نہ کوئی
رشوت دے کر کے اسکول اور کالج میں نوکری کرنے والے کو جو ایجوکیٹڈ نہیں کہا جاتا، یاد رکھیے گا۔ آپ کو میری بات بری لگ سکتی ہے مگر میں سچائی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس لیے مسلمانوں مدرسے کے اوپر انگلی اٹھانا بند کر دو۔ ہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں مدرسے والوں نے تمہیں کیا نہیں دیا۔ آج کوئی مر جائے، جنازہ پڑھانے والا دارالعلوم وقت سے نکلے گا، وہی آپ کا جنازہ پڑھائے گا۔ آپ کی بیٹی جوان ہو گئی، نکاح پڑھانے والا قاری روح اللہ کا شاگرد نکل کے آئے گا۔ آپ کا باپ مر گیا ہے، اس کو مرنے کے وقت روح نہیں نکل رہی ہے، رہا ہے، ہاسپٹل والوں نے کہا کہ ابا کی روح نہیں نکل رہی ہے، آپ کہیں ایمرجنسی میں لے کے جائیے۔ وہ روتا روتا رات کے 2 بجے 2:30 بجے آ کے دارالعلوم وقت کی جو ہے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے۔ قاری روح اللہ آنکھ ملتے ہوئے نکلتے ہیں، کیا بات ہے ماسٹر جی، کیوں پریشان ہے، کیا کہیے گا مولانا؟ ایمرجنسی میں ابا حضور جو ہے ایڈمٹ ہے، ڈاکٹر کہتا ہے بچنے کا کوئی امید نہیں ہے مگر روح بھی نہیں نکل رہی ہے۔ قاری صاحب تھوڑی مہربانی کیجئے۔ بولے کیا بات ہے، آپ تو کبھی مدرسہ جھانک کے دیکھنے نہیں آئے تھے، آپ تو کبھی مدرسے کو جھانک کے دیکھا نہیں تھا، آج تک آپ کو جمعے میں بھی ہم نظر نہیں آئے، کیا بات ہے آج آدھی رات کا؟ قاری صاحب اتنی مہربانی کر دیجئے، 4 معصوم بچے کو بھیج دیجئے، میرے ابا کے سرانے کھڑے ہو کے یاسین شریف کی تلاوت کرے گا، اس یاسین کی برکت سے میرے ابا کی روح نکل جائے گی۔ قاری صاحب نے پچھلے ساری چیز کو بھلا کر کے جلدی جلدی معصوم بچوں کو جگاتے ہیں، اٹھا کر کے بھیجتے ہیں، وہ معصوم سا بچہ جا کے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، یہ زمیندار کی روح نکل کر کے آسمان کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ ہم نے دیا ہے، مدارس نے ہمیشہ جو ہے امت کے ساتھ وفا کیا ہے، بے وفائی نہیں کی ہے۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں آج بھی حکومت کے سامنے سینہ سپر کھڑا ہو کر کے دندان شکن جواب دینے والا، چاہے وہ مولانا ارشد مدنی کے شکل میں ہو، چاہے وہ اور کسی عالم دین کی شکل میں ہو، وہ کوئی مولوی ہی نظر آئے گا، کوئی پی ایچ ڈی ہولڈر نظر نہیں آئے گا، کوئی ڈاکٹر نظر نہیں آئے گا۔ اسلام پر جب بھی دشمنوں نے حملہ کیا ہے، مسلمان اپنے سروں پہ کفن باندھ کر کے نکلے ہیں، چاہے حسین احمد مدنی ہو، چاہے وہ حسین احمد مدنی ہو، چاہے ابوالکلام آزاد ہو۔ یہ مدرسے کے ہی دین ہے کہ ہندوستان آزاد ہوتا ہے تو سب سے پہلا مدرسے کا پروجیکٹ جو ہے اس ہندوستان کا وزیر تعلیم بن کر کے انہوں نے پورے ہندوستان کی آبادی کرنے کا ایک نقشہ بنا کر کے جواہر لال نہرو کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ ہماری آئی ٹی آئی کالج یہاں ہونا چاہیے، ہماری پی ایچ ڈی کالج یہاں ہونی چاہیے، یہ مدرسے کا دین۔ بہرحال وقت کیونکہ مجھے ناپ کے دیا گیا ہے اس لیے مضمون کو میں پھیلا نہیں سکتا۔ ایک شعر یاد آیا کہ ساری دنیا کی دولتیں جن کے لیے میں لٹا چکا، ساری دنیا کی دولتیں جن کے لیے میں لٹا چکا، وہ اولاد میرے مرنے کے بعد کفن ناپ کر کے مجھے دیا۔ آج مسلمان، میں آپ کو بتا رہا تھا، میں وہ مولوی نہیں کہ جو میں منع کروں کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر نہ بنے، انجینئر نہ بنے۔ بنائیے، ضرور بنائیے، پہلے مسلمان بنائیے۔ ڈاکٹر بہت ہے، مسلمان ڈاکٹر بنائیے۔ انجینئر بہت ہے، مسلمان انجینئر بنائیے، تاکہ ہر 5 سال میں آپ کے سیمانچل کا برج خراب نہ ہو۔ اگر وہ مسلمان ہوگا تو وہ رشوت نہیں کھائے گا، آپ کو کسی ہاسپٹل میں جا کے آگ زدی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کے ماں اور بہنوں کا علاج صحیح سے کرے گا۔ اگر آپریشن کی ضرورت ہوگی تو کرے گا، نہیں ہوگی تو نہیں کرے گا۔ ٹیسٹ کی ضرورت ہوگی تو کرے گا، نہیں تو نہیں کرے گا۔ یہ جب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب اس ڈاکٹر کا تعلق کسی عالم سے ہو، اس ڈاکٹر کا تعلق کسی مربی سے ہو، اس ڈاکٹر کا تعلق کسی ولی سے ہو، اس ڈاکٹر کا تعلق کسی پیر سے ہو، وہ ڈاکٹر کسی خانقاہ سے منسلک ہو جائے، وہ ڈاکٹر سب سے پہلے یہ کہے گا اللہ نے فرمایا ہے الخلق عیان اللہ، یہ ساری کنبہ، یہ ساری برادری، یہ سارے لوگ اللہ
की मखलूक है, अल्लाह के खानदान का है। मैं हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं करता, बल्कि जो भी आता है अल्लाह का मखलूक आता है, मैं उसका इलाज करूंगा। ये मुमकिन कब होगा? ये मुमकिन जब ही होगा जब उसका ताल्लुक मदरसे से जुड़ा हुआ होगा। आइए मैं दोनों की बुनियादी फर्क बताता चलो। स्कूल और कॉलेज में फर्क क्या है, मदरसे में फर्क क्या है। पहली दिन की फर्क बताता हूं। पहला दिन मदरसा, बच्चा जाता है, एक बच्चा स्कूल जाता है, बिल्कुल कॉमन सेंस रखने वाला भी समझ जाएगा कि दोनों में फर्क क्या है, आसमान और जमीन का फर्क है। पहले दिन का अल्फाबेट वाला, A for apple, B for bird, A for apple, B for boy, A for Allah, B for बिस्मिल्लाह, ये इंग्लिश वाला, ये हिंदी वाला, स्कूल का निजाम वाला एक किताब खरीदता है, बस्ते में डालता है, पीछे डाल करके बच्चा आगे बढ़ता है, चाहे तो गाड़ी में जाता है, स्कूटर में जाता है, तालीम हासिल करने के लिए जाता है। मदरसे का बच्चा अलिफ बा ता सा वाली किताब खरीदता है, उसको चूमता है, आंखों से लगाता है, सीने में चिमटाता है, मदरसे की तरफ जाता है। पहला दिन से जो तालीम पीठ के पीछे चला गया, वो तालीम आपको आगे नहीं ले जा सकती। पहला दिन से जो तालीम सीने में रख करके आगे बढ़ता है, वही तालीम आपकी हिफाजत कर सकती है। जरूर पढ़िए आप, मगर आप देखिए जब मदरसे, जब बच्चा दुनिया में आता है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, सबसे पहले बच्चा पैदा होने के बाद आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप बच्चे को पैदा होने के बाद आप कहते हैं मौलाना जरा आजान दे दीजिए। है टाइम भाई हो गया? पहला दिन जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद आप क्या करते हैं? दौड़ के मस्जिद में जाते हैं, मुअज्जिन को बुलाते हैं, इमाम को बुलाते हैं, कारी साहब को बुलाते हैं। आइए भाई, क्या बात है, मुझे अल्लाह ने एक नूरे नजर दिया है, अल्लाह ने मुझे एक फातिमा जैसी, अल्लाह ने मुझे एक आयशा जैसी, अल्लाह ने मुझे सुमैया जैसी, अल्लाह ने मुझे तय्यबा जैसी, ताहिरा जैसी एक बेटी दिया है। हजरत आइए जरा मेरे बच्चे के कान में अजान पढ़ दीजिए। वो मौलाना जाते हैं, जाके कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस कान में भी 4 मरतबा अल्लाहु अकबर, इस कान में भी 4 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये कह करके ये साबित करता है, ऐ दुनिया वालों, बच्चे के कान में अल्लाहु अकबर का ताला लगा दो, ताकि इसको साबित हो जाए कि इस बच्चे के सामने अल्लाह से बड़ी और कोई ताकत नहीं है। पहले दिन बच्चा पैदा हुआ, अल्लाहु अकबर की अजान। उसके बाद दूसरा काम क्या करते हैं? आप बारसोई की म्युनिसिपालिटी हॉस्पिटल इसमें जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं। पहला दिन ने साबित किया कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। दूसरा दिन जब काम से फारिग हुए, आप बर्थ सर्टिफिकेट बना के ये साबित कर रहे हैं मैं बाय चॉइस इंडियन हूं, मुझे भगाया नहीं जा सकता, मैं इंडियन हूं। मालूम ये हुआ कि दूसरी जरूरत इंडियन है, पहली जरूरत में अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह की इबादत करूंगा। इसलिए मेरे भाइयों, तरतीब को बदल लो। बस जब बच्चा 5 साल का होता है, 6 साल का होता है, तब आप स्कूल और कॉलेज भेजते हैं। स्कूल भेजते हैं चाहे हिंदी पढ़ाने के लिए, इंग्लिश पढ़ाने के लिए, मगर इस्लाम तो पहले दिन से आपके बच्चे के साथ है और मरते दम तक आपके साथ है, बल्कि उस वक्त तक भी साथ रहेगा। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा तक ये इस्लाम साथ चलता है। और जब मिट्टी देने के बाद ये वापस आ जाएंगे, तब मुनकर नकीर जब आएगा तो मदरसे में दिया हुआ चंदा उस कब्र में खड़ा हो जाएगा। आलिम बच्चा है, वो कब्र में खड़ा हो जाएगा। उसके बच्चे हाफिज कुरान है, वो कुरान की दौलत लेकर के उस कब्र में भी उसका साथ देने के लिए तैयार रहेगा। बहरहाल माए बहनें भी बहुत है, इसलिए 5 मिनट उनके लिए भी मैं देना चाहता हूं। मैं तो सोच के आया था कि 1 घंटा कम से कम आपको मदरसे की फजीलत पर बयान करूंगा, और यकीनन जो मैंने सवाल कायम किया था उसका 100% जवाब दूंगा। मगर समंदर को कोसे में भरना कारी रोहल्ला तो कर सकता है, मैं तो नहीं कर सकता। मैंने कोशिश किया मगर हुआ नहीं।
اس لیے یہ سوال یہیں پر رکھیے کہ مدرسے نے ہمیں کیا دیا اور کالج نے ہمیں کیا دیا. کبھی موقع ملے گا اس علاقے میں تو میں آپ کو 1 گھنٹے میں یہ باتیں سمجھاؤں گا اور آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ واقعی یہ مولانا صحیح کہہ رہے ہیں. بہرحال میں مدرسے کا بھی مخالف نہیں اور اسکول اور کالج کا بھی مخالف نہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں جینا ہے تو اسکول بھی ہمارا ہونا چاہیے، کالج بھی ہمارا ہونا چاہیے، ہاسپٹل بھی ہمارا ہونا چاہیے، مگر اس میں مسلمان ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر جو خدمت خلق کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. اب آئیے 5 منٹ ماں اور بہنوں کے حوالے. اس دنیا میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تمام ماں اور بہنوں کی سردار ہے جنت کی. آخری دن کا واقعہ سناتا ہوں. آپ نے جتنی گپیں کر لی اب 2 منٹ سن لیجئے خاموش ہو کر کے، اس لیے کہ آپ بہت دور دراز سے آئی ہوں گی، اس لیے میں آپ کے حوالے سے آج کی ہر عورت بلکہ قیامت تک آنے والی تمام عورتیں ماں فاطمہ کی باندھی ہے، ماں فاطمہ کی لونڈی ہے. اگر قیامت کے دن ماں فاطمہ نے آپ کو پہچان لیا سمجھو آپ کا بیڑا پار ہو گیا، اور اگر آپ نے اپنے کرتوتوں سے اپنے اعمال سے ماں فاطمہ کی چادر کو میلا کر دیا تو سمجھ لو پھر آپ کا خسارہ اور نقصان ہے. ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے آخری دن کا واقعہ سناتا ہوں. آخری دن، دنیا میں آخری دن. 4 دن کی بھوکی ہے میری ماں. کتنے دن کی؟ 4 دن کی بھوکی ہے. کھانا میسر نہیں، پینا، روٹی سب. فجر کی نماز پڑھتی ہے ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. فجر کی نماز پڑھ کے حضرت فاطمہ کی عادت تھی کہ اسی مصلی پہ اشراق تک بیٹھتی تھی. غور سے سنیے گا مائیں بہنیں، اشراق تک اسی مصلی پہ بیٹھتی تھی. ماں فاطمہ فجر پڑھ کے اشراق تک تسبیح پڑھ رہی ہے. اچانک آنکھ لگ گئی. نیند آ گئی. بیٹھے بیٹھے سو جاتی ہے، پہلے سے ہی نکاہت تھی، بھوک سے 4 دن سے بھوکی. نیند لگ گئی، ایسے ہی بیٹھ کے اونگ رہی تھی. اچانک ابا حضور خواب میں آ گئے. ابا حضور کون؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم سب کے پیارے نبی، فدا کا ابی و امی. ہم سب اپنی جانیں اگر اللہ کے نبی پر قربان کر دے تب بھی ہم ان کا کچھ بھی حق ادا نہیں کر سکتے. میرے یارو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. ماں فاطمہ رونے لگی ابا کو دیکھ کے. اللہ کے نبی نے کہا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ کہا ابا حضور 4 دن سے کچھ کھائی نہیں، بھوک لگ رہی ہے. ابا نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹی اب انتظار نہیں. بیٹی میں دسترخوان بچھا کے تمہارا انتظار کر رہی ہوں. آج روزے کی نیت کر لو، آج روزے کی نیت کر لو. نیت علی کے گھر میں کرو گی، افطار اللہ کے مہمان خانے جنت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرو گی. بیٹی میں تمہارا انتظار میں ہوں. اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ماں فاطمہ کو بتائے. آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو بیمار چل رہی تھی، کئی دن سے بخار تھا. اسی عالم میں جلدی جلدی اٹھی، گھر کی صفائی کرنے لگی. حضرت علی جب اشراق پڑھ کے مسجد سے آئے تو کہا فاطمہ کیا بات ہے؟ تم تو بیمار تھی، بخار تھا، اتنی پریشانی میں گھر کی صفائی کیوں کر رہی ہو؟ تو مائیں بہنیں سنو، حضرت فاطمہ کہتی ہے اے میرے شوہر، اے میرے سر کے تاج، پتہ نہیں آج کے بعد اس گھر میں جھاڑو لگے گا یا نہیں لگے گا، کون صاف کرے گا مجھے معلوم نہیں ہے، اس لیے میں آج آخری جھاڑو لگا دیتی ہوں. پھر کہنے لگی میرے بچوں کو ذرا جلدی اٹھا دو، میں نہلا دینا چاہتی ہوں، دھلا دینا چاہتی ہوں، میں ذرا بچوں کو پیار کر لینا چاہتی ہوں. پھر تھوڑی دیر میں کہتی ہے کہ میں ذرا آپ کے کپڑے بھی صاف کر دوں. بیماری کے عالم میں یہ سب کام کر رہی ہے. حضرت علی نے کہا فاطمہ طبیعت تو صحیح ہے، کیا بات ہے، کیوں ایسا کر رہی ہو؟ کہا کہ علی کیا بتاؤں،
अब मेरे पास टाइम नहीं है बताने के लिए, बस जल्दी जल्दी थोड़ा सा वक्त है, मुझे काम कर लेने दो, थोड़ी सी टाइम है, इस वक्त को मुझे गुजार लेने दो। जल्दी में पानी गर्म करती है, हजरत हसन और हुसैन को उठाती है, जल्दी से उनको नहलाती है, धुलाती है, जो भी अच्छे कपड़े थे वो पहनाती है। उसके बाद ये घर की सफाई वफाई करके जब फारिग हो जाती है तो अली का हाथ पकड़ लेती है, कहती है ए अली मेरी 2-3 बातें हैं, जरा गौर से सुन लेना। अली 2-3 बातें जरा गौर से सुन लेना, मानोगे क्या? अली के आंखों में भी आंसू आ गया। अली कहने लगे मेरी बीवी फातिमा क्या बात है, ऐसा क्या हो गया? ऐसा कहने लगा अली कोई बात नहीं, बस एक मेरी बात मान लो, एक मेरी नसीहत है। क्या नसीहत है? कहा देखो सबसे पहली नसीहत तो यह है, मेरे अब्बा ने जो तुमसे कहा था कि फातिमा के रहते हुए शौकन नहीं लेके आना, यानी तुम दूसरी शादी करना चाह रहे थे। ऐ अली आज मैं इजाजत दे रही हूं, इसलिए कि मैं आज अपने अब्बा के पास जा रही हो, अब तुम कल ही शादी करना चाहो तो कर ले सकते हो, इसलिए अब कोई मना नहीं। हजरत अली भी रोने लगे। उसके बाद कहने क्या बात है बताओ तो सही। कहा नहीं अली एक बात और मेरी सुन लो। कहा कि देखो मेरी जब इंतकाल हो जाए, मैं जब मर जाऊं तो मेरी जनाजे की नमाज का ऐलान कहीं मत करना, बल्कि रात के अंधेरी में, रात की तन्हाई में मुझे दफन कर देना, इसलिए कि जिस अली के जिंदगी में किसी गैर मर्द ने उसकी चादर तक नहीं देखा, मरने के बाद उसकी चारपाई पर भी किसी की नजर न पड़े, मरने के बाद भी उसकी चारपाई पर नजर न पड़े। ऐ अली तू ये मेरी बात मान लेना। हजरत अली कहने लगे ऐ फातिमा तू मेरी बीवी ही नहीं, मेरे नबी की बेटी भी है। ऐ फातिमा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जनाजे की नमाज पढ़ने से उनकी मगफिरत हो जाया करती है, और कुछ जनाजे ऐसे हैं कि लोगों की नमाज की वजह से उस जनाजे की मगफिरत होती है। ऐ फातिमा तेरी जनाजा जो भी पढ़ेगा उसकी मगफिरत हो जाएगी। मगर हजरत फातिमा ने कहा नहीं नहीं, मुझे जो है रात की तनाई में तने तना ले जाके दफन करना, बहरहाल वक्त हो चुका है। आखिर की बात बता दो। हजरत फातिमा की चादर पकड़ ली हजरत अली ने और कहा ऐ अली एक आखिरी बात मेरी मान लो, एक आखिरी बात मेरी मान लो। कहा कि क्या बात है बोलो, तुम्हारी हर बात में मानने के लिए तैयार हूं, मामला क्या है वो सुनाओ। तब हजरत फातिमा ने कहा ऐ अली आज मैं फजर पढ़ करके जब इशराक तक बैठी थी, अचानक आंख लग गई, मेरे अब्बा हुजूर आए थे, उन्होंने आकर के रो करके मुझसे कहा ऐ फातिमा भूखी रहने की जरूरत नहीं है, आज शाम में इफ्तार मेरे दस्तरखान में करोगे, इसलिए मैं आज सिर्फ आज भर हूं, मुझे आज जो है अब्बा के पास जाना है। ऐ अली मेरी एक आखिरी बात सिर्फ मान लेना। कहा कि क्या बात है बोलो, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। हजरत अली का ऐसे दामन पकड़ करके हजरत फातिमा ने कहा ऐ अली तुम जानते हो कि आज तक मैंने कभी तुम्हारी शिकायत अब्बा से नहीं करी, इसलिए कि जिस दिन मुझे मेरे बाप घर से रुखसत कर रहे थे उस दिन मेरे अब्बा ने वसीयत की थी ऐ फातिमा अली के घर जा रही हो, दुनिया के किसी बादशाह से भी मैं तेरा निकाह कर सकता था, बड़े से बड़े मालदार के घर भेज सकता था, चांद सूरज का जेवर बना कर तेरे गले में डाल सकता था, मगर मैंने किसी चीज को तरजीह नहीं दी। मैंने दीन को देख करके अपने चचाजाद भाई से तेरा निकाह किया, इसलिए कि अली से बेहतर मुझे कोई नजर नहीं आया। ऐ फातिमा अगर अली के घर में खाना न मिले, ऐ फातिमा अली के घर में अगर साड़ी न मिले, ऐ फातिमा अली के घर में अगर कपड़ा न मिले, ये शिकायत लेकर के अगर तुम मेरे घर आ जाओ कि अली के घर छोड़ करके, तो ऐ फातिमा मैं तुझे रहने के लिए घर तो दे दूंगा, रहने के लिए चारपाई तो दे दूंगा, खाने के लिए खाना भी खिला दूंगा, मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरा जनाजा नहीं पड़ेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरा जनाजा नहीं पड़ेगा। इसलिए फातिमा अपने शोहर की जो है मर्जी के खिलाफ कोई काम मत करना, अपने शोहर की तौहीन मत करना, अपने शोहर को कभी तकलीफ नहीं देना। अरे अली आज मेरी आखिरी दिन है, अब मैं अब्बा के पास जाऊंगा, अब्बा पहला सवाल करेंगे अली को किस हाल में छोड़ के आए हो। अरे अली तेरे पास मैं भीख मांग रही हूँ, तुम ये कह दो कि मैं तुमसे राजी हूँ, तुम अगर मुझसे राजी हो तो समझो मेरा बाप मुझसे राजी है, जब बाप राजी है तो अल्लाह भी राजी है। अरे अली तुम कहो कि तुम राजी हो। अली भी ज़ारो कतार रोने लगे, रोते रोते कहने लगे ऐ फातिमा तूने जिंदगी में मुझे कभी तकलीफ नहीं
نہیں دی, میں ساری زندگی تم سے خوش رہا. اے فاطمہ میں تم سے ہمیشہ راضی ہوں. اے فاطمہ تم ٹینشن میں مت رہو. میرے دوستو, میرے یارو, اپنی بیٹیوں کو جب رخصت کرو تو یہ نصیحت ضرور کر کے بھیجنا کہ بیٹی میرے گھر میں جو تجھے راحت ملی سو ملی, اب شوہر کے گھر جا رہی ہو, شوہر کا گھر ہی تیرا آخری گھر ہے. اور مائیں بہنیں تم بھی سن لو, اگر شوہر کے یہاں کوئی تکلیف ہے اس کو برداشت کر لو. فاطمہ کے ساتھ تمہیں جنت میں مقام ملے گا. وقت ہو چلا ہے, اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے خطا و لغزشوں سے درگزر فرما. اے مولا کریم رب کائنات, یا احکم الحاکمین, یا ستار, یا غفار, یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے اللہ اس پروگرام کو بے حد قبول فرما. اے اللہ اس ادارے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اے اللہ جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ ان سب کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کی ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے. اے اللہ میری مائیں بہنیں کثیر تعداد میں آئی ہوئی, اللہ ان سب کے جملہ مسائل کو حل فرما. اللہ جن کا شوہر ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے اللہ اس کو محبت سے بدل دیجئے. اللہ جن بچیوں کی شادی بیاہ نہیں ہو رہی اللہ غیب سے اسباب مہیا فرما دیجئے. اللہ حاضرین مجلس میں جو مقروض ہے اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اللہ یا بڑے بڑے علماء اکابر بیٹھے ہیں, اللہ مجاہل سے دعا کے لیے کہا گیا. اللہ میری جہالت کو نہ دیکھ بلکہ ان کی بزرگی کو دیکھ کے آج کی دعا کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ آج کی اس اجلاس کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ اے مولا کریم اس دارالوقف کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجئے. پورے عالم میں جہاں جہاں جتنی مدارس اور مساجد اور خانقاہیں اور درگاہیں اور عبادت گاہیں اللہ ان سب کو شرور و فتن سے محفوظ فرما. اے اللہ اے مولا کریم ان سب کو اللہ آپ یاری کے اللہ مسلمانوں کو توفیق عطا فرما. اے مولا کریم یہ معصوم بچے طالب علم دارالوقف کے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, اللہ ان کے ماں اور باپ نے اللہ بے حد قربانی دے کر کے بچوں کو یہاں چھوڑے. اللہ ان سب کے اللہ حافظ میں قوت اور ذہن میں وسعت عطا فرما. اے اللہ جلد سے جلد حافظ قرآن عالم باعمل بنا دیجئے. اے مولا کریم رب کائنات احکم الحاکمین آج کی دعا کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ مانگنا تو بہت کچھ چاہیے تھا, اللہ ہمارا علم بھی کم ہے, ہماری سوچ بھی کوتا ہے, اللہ ہمارے دامن بھی تنگ ہے. اے اللہ آپ تو دینے والے وہ داتا ہے جو آپ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اے اللہ اے مولا کریم حاضرین مجلس کے جملہ مسائل کو حل فرما دیجئے. اللہ اے مولا کریم خصوصاً اے اللہ اس مدرسے کو اے اللہ خوب ترقی عطا فرما دیجئے. اے مولا کریم ترکی میں اور سیریا میں جو مسلمان جاں بحق ہوئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے. اللہ جو لوگ ہاسپٹل میں اس وقت بھی موت اور حیات کے بیچ میں تڑپ رہے ہیں اللہ انہیں صحت تامہ کاملہ عطا فرما دیجئے. اے مولا کریم ہمارے اس پیارے ہندوستان کو اللہ جنت کا نشان بنا دیجئے. اے اللہ اے مولا کریم اس پیارے ہندوستان کو گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ اللہ اے مولا کریم پیار و محبت کی زندگی ہمیں عطا فرما دیجئے. اللہ نفرت والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ایک بار یہ گنہگار عاجز آپ سے درخواست کرتا ہے اے مولا کریم ہمارے نام کے ساتھ ہمارے والدین کے نام کے ساتھ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت معاب میں اللہ ہدیہ درود السلام پہنچا دیجئے. اللہ جو لوگ گئے ہیں انہیں بار بار جانے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو نہیں گئے اللہ انہیں بھی ایک بار کم سے کم جانے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم ہمارے دعاؤں کو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جوتیوں کے صدقہ و طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. دین کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا اور ایک دوسرے کو صحیح راستہ بتانا یہ بہت ہی اہم عمل ہے اور اس پر ہمیشہ سے عمل رہا ہے. اب کیونکہ حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور یوٹیوب اور دوسرے ذرائع سے صحیح معلومات فراہم کیا جاتا ہے, اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ حکیم منور حسین صدیقی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور ایک دوسرے تک پہنچائیں اور صحیح دین پہنچانے کا ذریعہ بنے.
हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ उलमाए किराम के अच्छा उम्दा बयानात को अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस चैनल पे आप सुन सकते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से हमारी रूह बीमार होती है तो उलमाए के पास जाना पड़ता है, अगर जिस्म बीमार हो जाए तो हकीमों की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने हर मामले के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक लंबे अरसे तक तिब्ब नबवी और तिब्ब यूनानी से फ़ायदा लोगों को पहुंचाने का ज़रिया अल्लाह ने मुझे बनाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में बल्कि बैरून हिंद में भी हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जो राय मशवरे करते हैं। आप भी मुफीद मालूमात के लिए और मशवरों के लिए हमें इससे रब्ता कायम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जो भी हमसे मुमकिन होगा हम आपसे ज़रूर जुड़ेंगे और आपको सही मशवरा देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, कि बीमारी भी मैं देता हूँ, शिफा भी मैं देता हूँ, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बीमारी हो आप तहम्मुल से, सब्र से काम लें और इत्मीनान से हुक्मा और अतिब्बा और डॉक्टरों से रब्ता कायम करें। इंशाअल्लाह उसमें से आप मुझसे भी रब्ता कायम कर सकते हैं। हमारे पास यूनानी भी और एलोपैथ भी दोनों पैथी से हम अल्हम्दुलिल्लाह इलाज करते हैं। आप जिस लाइन से भी आप मुझसे मालूमात करना चाहें कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा।